بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں 20 سال کا ہوا تو مجھے نئی نئی فلمیں دیکھنے کا شوق پڑ گیا۔ ایک دن میں اپنے دوست کی دکان پر گیا۔ میں نے اس سے نئی فلموں کی لسٹ مانگی تو اس نے ایک لمبی سی فہرست میرے سامنے رکھ دی۔ میرا دوست اس وقت اپنے موبائل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا، یار دیکھ کیسا زمانہ آ گیا ہے، ان آنٹیوں نے بھی اپنی ڈانس کی ویڈیو بنا کر سب کو دکھانا شروع کر دیا ہے۔ میں یہ سن کر ہنس دیا، تجھے کیا پتا آج کل آنٹیوں کی بھی بڑی ڈیمانڈ ہے۔ میں نے اسے آنکھ ماری تو وہ ہنسنے لگا۔ دکان میں اس وقت ایک شریف آدمی بھی کھڑا تھا جو کسی مولوی صاحب کی تقریر اپنے موبائل میں ڈلوانے آیا تھا۔ وہ ہماری باتیں سن کر کہنے لگا، بیٹا کسی کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتے، ہو سکتا ہے اس بیچاری کی کوئی مجبوری ہو یا پھر کسی نے اس کی ویڈیو زبردستی بنا کر اپلوڈ کر دی ہو، آخر یہ بھی تو کسی کی ماں بہن ہوگی۔ یہ سن کر میں نے زوردار کہکا لگایا اور کہا، رہنے دیں، مولوی صاحب کوئی مجبوری عزت سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔ اس آنٹی کو خود ہی شوق ہوگا لوگوں کو اپنے حسن کے جلوے دکھانے کا۔ جب میں نے ہنستے ہوئے دوست کے موبائل کی طرف دیکھا تو پھر میری ساری ہنسی رک گئی، کیونکہ وہ ناچتی ہوئی آنٹی میری ہی ماں تھی۔ میرا نام جاوید ہے اور میں ان دنوں ایف اے کے ایگزام سے فری ہوا تھا۔ گھر میں صرف میری امی تھی جو کہ جاب کرتی تھی۔ میرے ابو کی وفات میرے بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ میں تو اتنا چھوٹا تھا کہ مجھے ابو کی شکل تک یاد نہیں۔ ابو کے جانے کے بعد امی مجھے لے کر نانی کے گھر آ گئی، جہاں میری ممانی نے میری امی کا جینا حرام کر دیا تھا۔ وہ روز ہی امی سے جھگڑا کرتی رہتی تاکہ امی خود ہی گھر چھوڑ کر چلی جائے، مگر امی ان حالات میں کہاں جاتی۔ ایک دن میرے کزن نے میرے سر پر بلہ مار کر مجھے زخمی کر دیا۔ ماموں فوراً مجھے ہسپتال لے گئے۔ میرے سر پر 3-4 ٹانکے لگے۔ واپسی پر ماموں نے مجھے بہت سارے کھلونے لے کر دیے، مگر میں گھر آیا تو امی اپنا سامان باندھ کر بیٹھی تھی۔ ماموں اور نانی نے امی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن امی نے روتے ہوئے کہا، اگر میرے بیٹے نے یوں ہی سب کی مار برداشت کرنی ہے تو ہمارے لیے غیر ہی ٹھیک ہیں، کم از کم مجھے دکھ تو نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر امی وہاں سے چل پڑی اور پھر ہم اپنے گھر ہی آ گئے۔ کچھ دن تک تو ماموں ہمیں منانے آتے رہے، لیکن پھر وہ بھی تھک گئے۔ جب تک میری نانی زندہ رہی وہ ہماری خیر خبر لیتی رہی، لیکن ان کے مرنے کے بعد کسی نے ہمیں پوچھا تک نہیں۔ ابو کے انتقال کے بعد امی نے مجھے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ امی نے کبھی بھی مجھے ابو کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ گھر اپنا تھا مگر باقی خرچوں کے لیے ہم کس کے پاس جاتے؟ امی نے مجبور ہو کر جاب تلاش کرنا شروع کر دی۔ میری امی میٹرک پاس تھی۔ جاب کی تلاش میں بہت ساری مشکلات پیش آئیں۔ امی چاہتی تھی کہ میں اپنے باپ کی طرح پڑھ لکھ کر بڑا افسر بنوں، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ میں کسی اچھے اسکول میں پڑھ سکوں، اور اچھے اسکول کی فیس بہت زیادہ تھی۔ لیکن امی نے ہمت نہ ہاری۔ ایک دن میں نے امی سے کہا کہ آپ میرا ایڈمیشن کسی بھی اسکول میں کرا دو، اچھا اسکول اتنا ضروری تو نہیں۔ لیکن امی نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی کہ اگر مجھے خود کو بیچ کر بھی تمہیں پڑھانا پڑا تو میں ذرا سا بھی نہیں ہچکچاؤں گی۔ اگلے روز امی گھر واپس آئی تو رو پڑی۔ میں نے پوچھا، امی آج بھی آپ کو نوکری نہیں ملی کیا؟ میں نے امی کا روتا ہوا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ امی نے اپنے آنسو پونچھ کر کہا، نہیں میری جان، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، آج مجھے بہت اچھی جاب مل گئی ہے۔ یہ کہہ کر امی پھر سے رونے لگی اور میں یہ سوچنے لگا کہ یہ میری امی کو کیا ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے امی کو کبھی بھی روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ امی نے پہلی تنخواہ ملتے ہی میرا ایڈمیشن شہر کے سب سے اچھے اسکول میں کرا دیا اور ہمارے مسائل آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے۔ ایک وقت وہ تھا جب ہم لوگوں سے مانگتے تھے اور ایک وقت یہ تھا جب لوگ ہم سے مانگنے آتے تھے۔ امی کی تنخواہ بہت زیادہ تھی۔ میں اسکول چلا جاتا اور امی جاب پر۔ میں چھٹی ہونے پر ٹیوشن پڑھنے چلا جاتا اور پھر خود ہی گھر آ جاتا۔ تب تک امی بھی گھر آ جاتی تھی۔ اکثر امی کے ہاتھ میں مزیدار کھانے ہوتے تھے۔ اب زندگی زیادہ مزیدار ہو گئی تھی۔ میں اسکول سے نکل کر کالج چلا گیا اور اب بھی میری وہی روٹین تھی۔ میں کالج سے نکلتے ہی دوستوں کی طرف نکل جاتا۔ میرے کئی دوست اس عمر میں کما رہے تھے، مگر میں یہ دن موج مستی میں گزار رہا تھا۔ بھلا مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں اس عمر میں کمانا شروع کر دیتا؟ امی اب بھی جاب کر رہی تھی۔ مجھے جتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی میں ان سے مانگ لیتا تھا۔ ان کا پرس ہر وقت نوٹوں سے بھرا رہتا تھا۔ جب میرے کالج کے ایگزام ختم ہوئے تو میں گھر میں رہ کر بور ہونے لگا۔
तब मुझे फिल्में देखने का शौक पड़ गया। मैंने नई पुरानी सारी फिल्में देख ली। मेरा एक कॉलेज का दोस्त था जिसके माली हालात खराब हुए, तो उसने एक मोबाइल की दुकान खोल ली। मैं एक दो मर्तबा उसकी दुकान पर गया तो वो मुझे देखकर बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, यार तेरे मजे हैं, मेरा बाप जिंदा है लेकिन यार मुझे कमाना पड़ रहा है, लेकिन तेरा बाप मर चुका है और तू ऐश कर रहा है। वो मुझे रश्क से देखने लगा। मुझे अपना आप बहुत अच्छा लगने लगा। मैंने दिल में अम्मी का शुक्रिया अदा किया कि उसने मुझे इन टेंशनों से दूर किया हुआ था। मैं सोचता था कि माएँ तो अल्लाह सबको दे, मगर मुझे नहीं मालूम था कि चंद दिन बाद मैं अपनी माँ से इतनी नफरत करने लगूंगा। फिर मैं कुछ दिन बाद अपने दोस्त की दुकान पर गया। मैंने उससे नई फिल्मों की लिस्ट मांगी तो उसने एक लंबी सी फहरिस्त मेरे सामने रख दी। मेरा दोस्त जो उस वक्त मोबाइल में वीडियो देख रहा था मुझे कहने लगा, यार देख कैसा जमाना आ गया है, इन आंटियों ने भी अपने डांस की वीडियो बनाकर सबको दिखाना शुरू कर दी हैं। मैं ये सुनकर हंस दिया। तुझे क्या पता, आजकल आंटियों की भी बड़ी डिमांड है। मैंने उसे आंख मारी तो वो हंसने लगा। दुकान में उस वक्त एक शरीफ आदमी भी खड़ा था जो किसी मौलवी साहिब की तकरीर अपने मोबाइल में ढलवाने आया था। वो हमारी बातें सुनकर कहने लगा, बेटा किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं करते, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो या फिर किसी ने उसकी वीडियो जबरदस्ती बनाकर डाल दी हो, आखिर ये भी तो किसी की माँ बहन होगी। ये सुनकर मैंने जोरदार कहका लगाया और कहा, रहने दे मौलवी साहिब, कोई मजबूरी इज्जत से बढ़कर नहीं होती। इस आंटी को खुद ही शौक होगा लोगों को अपने हुस्न के जलवे दिखाने का। जब मैंने हंसते हुए दोस्त के मोबाइल की तरफ देखा तो फिर मेरी हंसी रुक गई, क्योंकि वो नाचती हुई आंटी मेरी अपनी ही माँ थी। ये देखकर मेरी सांसें रुकने लगी। मुझे नहीं पता कि मैं घर कैसे पहुंचा, बस इतना याद था कि मैं रो रहा था। उस रात अम्मी देर से घर आई थी। मैं कंबल में मुंह छुपाए लेटा हुआ था। ऐसा पहली बार हुआ कि वो घर आई और मैं खामोश था, वरना अम्मी के घर आते ही मैं हंगामा मचा देता और अम्मी को तंग करता था। अम्मी की चेंज करते तक मैं खाने की मेज सजा देता था और फिर हम दोनों मिलकर खाना खाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। अम्मी मेरी तरफ देखकर परेशान हो गई और मेरे पास आकर मेरा माथा चेक किया। अरे ये क्या बेटा, तुम्हें तो बहुत बुखार है। अम्मी मेरी हालत देखकर तड़प उठी। चलो पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। अम्मी ने मुझे प्यार करना चाहा, मगर मैंने हाथ के इशारे से मना कर दिया। मुझे आपकी हराम कमाई से कुछ नहीं लेना, मैंने चीख कर कहा और कंबल में दोबारा मुंह छुपा लिया। ये सुनकर अम्मी खामोश हो गईं। अब बोले ना, खामोश क्यों हैं? बताए ना कि ये सब झूठ है। मुझसे अम्मी का खामोश होना देखा ना गया। फिर मैंने जल्दी से जेब से मोबाइल निकाला और वीडियो तलाश करने लगा, मगर अम्मी ने यकदम मेरे हाथ से मोबाइल ले लिया। इसकी जरूरत नहीं है, तुमने जो कुछ भी देखा है वो सब सच है। अम्मी ने अपनी आंखें झुका ली। मैं अम्मी को बेयकीनी से देखने लगा कि काश अम्मी ये कह देती कि बेटा ये सब झूठ है, ये तो मैं नहीं हूँ। मगर मेरा सारा भरम और सारा मान टूट गया। मैं जैसे बिखर सा गया। काश आप उस वक्त मुझे भूखा मरने देती, मगर ये गुनाह ना करती। मैंने अम्मी की तरफ नफरत से देखा। ठीक है, जब तुम छोटे थे मैंने तुम्हें बचाने के लिए ये सब कुछ किया है, लेकिन अब तुम बड़े हो, तुम मुझे छोड़कर चले जाओ ताकि मैं ये गुनाहों भरी दुनिया छोड़ दूं। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था, तुम यहाँ से चले जाओगे तो मेरी कोई मजबूरी नहीं रहेगी, मैं ये सब छोड़ दूंगी। अम्मी ने ये कहकर मुंह मोड़ लिया। मैंने अम्मी को बेयकीनी से देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अम्मी मुझे ऐसा कहेगी। मैं गुस्से में घर से निकल आया। मैं भूखा था और मुझे बुखार भी था। मैंने जेब में हाथ डाला मगर जेब खाली थी। मैं अम्मी की वो वीडियो देखकर इतने गुस्से में आ गया कि मैंने अम्मी की किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाया। मैं बेमकसद घूमता रहा। अचानक मुझे अपना दोस्त याद आया और मैं उसकी दुकान पर चला गया। मैंने उसे फिर नहीं बताया, बस इतना कहा कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं तुम्हें कल वापस कर दूंगा। लेकिन वो कहने लगा कि हम तुम्हारे जैसे खुशकिस्मत कहाँ, अभी तुम्हारे आने से पहले मेरा बाप सारी कमाई उठाकर ले गया। ये कहकर वो हंसने लगा और मैं उसकी दुकान से निकल आया। मैं उससे ये तक नहीं कह सका कि मैं भी अब उसकी तरह बदकिस्मत हो गया हूँ। मैं गलियों में फिरता रहा। मुझसे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरा बुखार बढ़ने लगा, मुझे चक्कर आने लगे और मैं वहीं पर गिर पड़ा। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, अम्मी। फिर मैं जल्दी से उठा। मेरे कपड़े मट्टी मट्टी हो चुके थे। मुझे याद आया, ये पैंट शर्ट अम्मी ने मुझे एक 20वीं सालगिरह पर गिफ्ट की थी। फिर मेरी नजर कलाई पर बंधी घड़ी पर पड़ी। ये भी अम्मी ने खरीद कर दी थी। मैं रोने लगा।
میں سر سے پاؤں تک امی کا مقروض تھا، اور میں نے ان 20 سالوں میں امی کو کیا دیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ وہ آخری الفاظ جنہوں نے یقیناً امی کا دل چیر دیا ہوگا۔ یہ امی کی محبت تھی کہ اس نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا، چاہے جیسے بھی۔ لیکن آج میں جو کچھ بھی تھا امی کی وجہ سے تھا۔ جب ابو زندہ تھے امی نے بھی گھر سے قدم تک نہیں نکالا تھا، لیکن ابو کے جانے کے بعد امی نے مجھے زندہ رکھنے کے لیے اور اچھی تعلیم دینے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ نہ جانے امی نے یہ سب کس دل سے کیا ہوگا، اور میں امی کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اس کا دل دکھا کر آیا ہوں۔ میں وہیں گلی میں بیٹھ گیا اور میں نے ساری رات وہیں کاٹ لی۔ صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میں ایک ایسی عمارت کے سامنے تھا جس کی تعمیر جاری تھی۔ میں جلدی سے اٹھا اور مزدوروں میں شامل ہو گیا۔ میں خالی پیٹ تھا اور مجھے بخار بھی تھا، مگر میں نے مزدوری شروع کر دی۔ امی نے بھی تو میری خاطر کیا کیا برداشت کیا ہوگا۔ امی کی طبیعت خراب ہوتی تو تب بھی وہ کام پر چلی جاتی۔ مجھے رونا آ رہا تھا، میں روتا رہا اور کام کرتا رہا۔ شام ہوئی تو باقی مزدوروں کی طرح میں بھی قطار میں کھڑا ہو گیا۔ ٹھیکیدار نے مجھے حیرانی سے دیکھا اور پھر چند نوٹ میری ہتھیلی پر رکھ دیے۔ میں سیدھا بازار گیا اور وہاں سے امی کے لیے کچھ خرید کر ایک ہوٹل سے بریانی پیک کروا لی۔ اس کے بعد میں سیدھا گھر آیا اور دروازے پر دستک دی۔ امی نے یوں تیزی سے دروازہ کھولا جیسے وہ پہلے ہی دیوار کے پاس کھڑی ہو۔ امی نے میری حالت دیکھی تو مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں نے غصے میں تمہیں گھر سے نکال دیا تھا، میرے بیٹے مجھے معاف کر دینا۔ میں بھی رونے لگا۔ اندر آ کر میں نے ہاتھ منہ دھویا اور شاپر میں سے ایک چادر نکال کر امی کے وجود کو اس میں چھپا دیا۔ امی، یہ آپ کے بیٹے کی پہلی کمائی میں سے ہے، اب آپ کو وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے پہلی بار روب سے کہا، ایک جوان بیٹے کے لہجے میں جو ماں کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ امی نے میری دی ہوئی چادر سے اپنا وجود ڈھانپ لیا اور میرے چھالے زدہ ہاتھوں کو چومنے لگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علم روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔